قدر کے بارے میں مولانا میں نے سوال عرض کیا تھا. شب قدر کے بارے میں جو لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ صرف 27ویں رات ہے اور اس دن اکٹھے ہوتے ہیں علماء حضرات بھی مسجدوں میں اجتماع کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مجھے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کس وجہ سے تم نے یہ فیصلہ کر لیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب کہا کہ آخری 10 دن جو ہے ان میں تاک راتوں میں تلاش کرو، وہ بھی جو یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان سے تو یہ بھی میں مطالبہ کروں گا کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو پوچھ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سارے سال میں گھومتی ہے، کوئی پتہ نہیں کس مہینے میں آئے، ہر سال وہ چکر لگاتی ہے، کبھی شعبان میں کبھی ربیع الاول میں. وہ کہتے ہیں وہ سال اگر رمضان میں تھی جب حضور پر قرآن نازل ہوا، کہاں آ کے اسی میں رہتی. اور یہ بھی بات امام ابن حمام نے کہ رد نہیں کر سکتا کہ ہم بے شک چوں چوں کریں کہ یہ تاک راتوں کی بات 1 سال کی ہے کہ لوگ جو تھے نا سارے آئے اس تاک رات میں نے خواب دیکھا، آپ نے رات تمہاری خوابیں جو ہے نا اس رات سال وہ تاک راتوں میں اکٹھی ہو گئی ہیں تو تاک راتوں میں تلاش کر. وہ کہتے ہیں یہاں یہ بھی قانونی بیان ہوا کہ ہمیشہ یہی ہے. اس لیے بات بڑی حیرت کی ہے کہ لوگوں کو چاہیے سارا سال، جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا سال تہجد پڑھو لیلۃ القدر مل جائے گی. ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، یہ ڈرامے چھوڑیں، کوئی اللہ تنگ نہیں کرتا، صرف یہ نیت رکھ کر کے اللہ تو نے اس کو مخفی رکھا، جو بھی رات ہے نا میں تہجد پڑھ رہا ہوں وہ آئے مجھے اس کا ثواب اور اجر دے جائے. میں یاکم الحول یصب لیلۃ القدر، جو سارا سال جاگے گا تہجد پڑھے گا لیلۃ القدر مل جائے. مولانا صحابہ کرام میں سے اور ائمہ اعظام میں سے کوئی 23 کو، کوئی 21 کو، کوئی 25 کو، کوئی 27 کو راجے قرار دیتا ہے، 40 کے قریب کال لکھے لیکن اس کے باوجود وہ باقی دنوں کو نظر انداز نہیں کرتا. لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جس قول کو راجے کہتے ہیں صرف اسی قول کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. بس یہی لے لیا کہ 27 آدمی ہے. یہ بدقسمتی بالکل بدقسمتی. دوسری رات آپ نے مساجد کے اندر دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ مسجدیں بھری پڑی ہیں، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، جو بھی اپنے طریقے سے عبادت کر رہا ہے. لیکن آج دیکھیں گے یا کل دیکھیں گے یا پچھلی رات میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہ کوئی نہ. دین تو یہ کہتا ہے کہ سب راتوں میں تلاش کرو. میں نے جو شب زندہ دار لوگ ہیں کا میں ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یار 21 کو معلوم ہے یا 23 کو، بس وہ راتیں حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلا کہ زیادہ وہی راتیں. 23ویں رات کی آپ نے بتائی تھی عبداللہ بن انیس کو. مولانا شرک آپ صرف 27ویں رات کے بارے میں پوچھیں وہ ٹھیک ہے، دینی بات ہے. 27ویں رات کنفرم نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ رات کون سی ہے. اللہ نے اس کو پوشیدہ ہی رکھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی تعین نہیں کی، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سی رات ہے. زیادہ امکان جو ہے نا جو تاک راتیں ان میں ہے 21 گزر چکی، 23 اگلی 25 27 اور 29 باقی ہیں، اور دوسری راتوں میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی جانتا نہیں. بلکہ بہت بڑے نیک لوگ کہتے ہیں کہ سارے سال میں ہو سکتی، کوئی پتہ نہیں کس مہینے میں آ جائے. وہ کہتے ہیں رمضان شریف میں وہ سال تھی جب قرآن نازل ہوا، ورنہ بڑے بڑے اولیاء کا مشاہدہ کہ ہم نے تو شعبان میں بھی دیکھی، ربیع الاول میں بھی دیکھی. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سارا سال قیام اللیل کرے تہجد پڑھے خود ہی اس کو مل جائے گی. اس لیے یہ کوئی نہ طے شدہ بات نہیں کہ لیلۃ القدر کہاں ہے کون سی ہے. ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان میں ہی آئے گی، کسی اور مہینے میں بھی آ سکتی ہے؟ وضاحت فرما دیجیے. لیلۃ القدر کے بارے میں ویسے تو شروع حدیث کو آدمی دیکھے 40 سے زیادہ قول ہیں کہ کہاں کب آتی ہے کس رات. اتنی لمبی چوڑی بحث ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے. مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سارے سال میں گھومتی ہے. اس سال جب قرآن نازل ہوا اتفاقاً اس وقت رمضان میں تھی، یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ رمضان میں رہتی ہے، سارے رمضان میں گردش کرتی ہے. اس لیے وہ کہتے تھے میں یاکم الحول یصب لیلۃ القدر، جو سارا سال تہجد پڑھے گا لیلۃ القدر مل جائے گی. اور بہت سے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کا میں نے پڑھا، انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے دوسرے مہینوں میں دیکھی، وہ انوار تجلیات سارے ہمارے دیکھنے میں آئے، مگر زیادہ رمضان میں دیکھی. اب اگر رمضان میں بھی مانے تو اس کا کیا کہ شروع سے لے کر آخر تک کس رات میں ہے، یا آخری 10 دنوں میں، آخری 10 دنوں میں تو وہ ایک ہی رات ہے جو جمی رہتی ہے یا بدلتی رہتی ہے، کبھی کوئی کبھی کوئی. اس کے بارے میں لوگوں نے اپنے مشاہدے لکھے. ابن حبیرہ لکھتے ہیں اپنی الفصاح میں کہ میں نے تو بھائی دیکھی تو اس وقت نا 21ویں رات، اور حضور کے زمانہ میں 21ویں رات کو لوگوں نے دیکھا. آپ نے کہا تھا مجھے یہ دکھایا گیا کہ اس دن بارش ہوگی اور میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا، کیونکہ چھت پتوں کی نا ٹپک پڑتی. واقعی اس دن فجر کے وقت آپ نے کی، اور ایک سال 23 کے وقت بھی یہی ہوا. اور کئی لوگوں کا وہ ابن حبیرہ لکھتے ہیں انہوں نے سکا لوگوں نے ہم نے 27 میں دیکھی، بدلتی رہتی جگہ
کوئی اس کا متعین نہیں. کوشش کرنی چاہیے. آپ ڈھونڈیں گے نا، ملے نہ ملے آپ کو نیت کے مطابق اجر ملے گا. ہاں، نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. آپ اس نیت سے کھڑے ہو جایا کریں کہ مولا تو نے پوشیدہ رکھا، ہم سوالی ہیں دروازے پر کھڑے، ہماری جولیاں بڑھ دے ذو الفضل العظیم ہے. آپ اس فکر میں نہ پڑھیں. باقی دعا ان دنوں میں پڑھیں جو رسول کریم علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کی کہ یہ راتیں جن میں شب قدر کا امکان ہے. پوچھا کیا پڑھوں؟ آگے بھی میں نے ایک درس میں کہا، آپ بھی سن لیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ساری باتیں چھوڑ کر مرد عورتیں نا جو نہیں بیتکاف میں، وہ بھی ان دنوں میں یہی پڑھیں. اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے. میں گناہگار اور قصوروار ہوں، معاف فرما دے. رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کے تکفیر ہوگی. میرے بھائی ان دنوں میں نا بس جوڑیاں پھیلاؤ کہ مجرم ہیں، قصوروار ہیں، نہ معلوم آئندہ یہ رمضان آئے نہ آئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا بھی میں نے لکھوائی، لوگوں نے فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کر دی. یہ بھی پورے رمضان میں ہر سال پڑھنی چاہیے. اگر نہیں پڑھی آج سے شروع کر دیں. اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ. اے اللہ یہ روزے میرے آخری روزے نہ ہوں. پھر موقع دینا. وین جلتا ہوں، اور اگر تو فیصلہ کر چکا کہ میری زندگی کے یہ آخری ہیں، فجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، تو مجھ کو ان میں داخل کر دے جن پر رحمت ہو گئی ہے. ان بد نصیبوں میں نہ کرنا کہ رمضان گزر گیا اور میں اسی طرح مجرم رہ گیا. اگر موت ہی مقدر ہے تو پھر ایسا کر. یہ چھوٹی سی دعا جو ہے نا یہ ضرور پڑھیں. اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ وَإِن جَعَلْتَهُ فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا. ہر بندہ سوچے آئے گا شاید رمضان یا نہیں آئے گا. السلام علیکم. میرے بھائی یہ بات میں کہہ رہا تھا، بالکل سوچ سے کہہ رہا ہوں. اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جو سوچتا نا بڑے رمضان آئیں گے نادان ہے. کتنے ساتھی تھے، رمضان آیا پہلی تاریخ میری اپنی مسجد کے امام تھے گاؤں میں، بس نماز پڑھائی گئے، عشاء پڑھا کر جا کر لیٹا، بہت ہو گیا. اس لیے کون جانتا کہ پھر رمضان آئے گا یا نہیں. سب کو چاہیے کہ وہ کمر باندھ کرنا. جی یہ پوری دنیا میں ایک ہی دن چل رہا ہے، جمعرات کا دن. جی جی. اور رمضان جو ہے وہ کسی ملک میں کوئی روزہ چل رہا ہے، کسی ملک میں کسی کنٹری میں کوئی روزہ چل رہا ہے. جی جی. لیلۃ القدر کی تخصیص کس طرح ہوگی اور ہم لیلۃ القدر کو اس رات میں تلاش کریں گے؟ کیونکہ پورے نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے پورے سال میں. پورے سال میں. صحیح بات. لیلۃ القدر جو طاق راتیں ہیں نا ان میں لیلۃ القدر ایک رات میں ہوتی ہے. تو ہم کس طرح تلاش کر سکتے ہیں؟ روزہ کہیں اور جا رہا ہے، دن کسی اور کہیں اور روزہ رمضان کا روزہ جا رہا ہے، کسی ملک میں کسی کنٹری میں کوئی روزہ جا رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہے تو ہم دن تو ایک ہی ہے پوری دنیا میں. صحیح بات. بات آپ کی واضح ہو گئی کہ جب دن ایک ہے تو رات بھی ایک ہی ہونی چاہیے. تو روزوں کا اختلاف جو ہے، لیکن یہ اگر رمضان کے جو روزے آگے پیچھے ہو رہے ہیں کنٹری مختلف کنٹریز میں، تو یہ ہم کیسے تخصیص کر سکتے ہیں، کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ جی جواب دے رہے ہیں مولانا آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. میرے بھائی یہ غلط فہمی جو ہے نا کہ وہ ایک لمحہ ہوتی ہے رات، ایک سیکنڈ جو ساری دنیا میں ایک ہی وقت آتا ہے، اس لیے آپ پریشان ہیں. دوسرے حضرات بھی پریشان ہیں کہ علاقوں میں تو وقت مختلف ہے، کہیں دن ہوتا کہیں رات ہوتی ہے، تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ بنیاد ہی غلط ہے. وہ کوئی ساری دنیا میں ایک وقت نہیں آتی. آپ سمجھیں کہ جمعہ کے دن کے جو فضائل ہیں کہ جمعہ کے دن اتنا ثواب ملتا ہے، وہ جس دن جمعہ ہمارا ہوگا ہم پڑھیں گے ہمیں وہ ثواب ملے گا. دوسرے لوگوں کا جب جمعہ شروع ہوگا ان کو بھی وہی ثواب ملے گا. اس لیے یہ نہیں کہ وہ کوئی ایک خاص لمحہ ہے آنکھ جھپکنے کا جو ساری دنیا میں آتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو ملے گا کچھ نہیں. اگر وہ 27ویں رات ہوئی نا تو جو ہماری 27ویں رات ہوگی ہم وہاں اگر پڑھیں گے تو حتی مطلع الفجر، فجر تک وہ لمبی ہوتی ہے شام سے لے کر، ہمیں بھی ثواب ملیں گے. جب لوگوں کی شام شروع ہوگی ان کی فجر تک ان کو ثواب ملیں گے. وہ کوئی ایسا نہیں کہ گھڑی آتی ہے کہ سونا چاندی بن جاتا ہے، ایسی بات نہیں. آپ اس رات کو پائیں گے جہاں بھی ہوگی 21 ہو 23 ہو، جس طرح ہم سمجھتے جاتے ہیں. ہم روزہ اپنے حساب سے رکھتے، وہ اپنے حساب سے رکھتے، مگر سارے بھائی سمجھتے ہیں نا کہ میرا پہلا، وہ بھی سمجھتے میرا پہلا. تو آپ بے فکر رہیں، جو رات ہوگی نا مثال کے طور پر 21، ہماری جب 21 ہوگی ہمیں وہ انعامات ملیں گے. ان علاقوں کی 21 جو ہوگی انہیں بھی ملیں گے. آپ پریشان نہ ہو، وہ کوئی گھڑی نہیں ہے جو گزر جاتی ہے ایک آنکھ جھپکنے میں، رات ہے پوری. جب جب وہ رات آتی جائے گی لوگوں کی ان کو ثواب ملتا جائے گا. جی مولانا یہ بتا رہے تھے آپ
کہ طاق راتوں کا رمضان کے ابتدا کے اندر معلوم کرنا؟ ہاں، ابتدا میں تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، طاق راتیں نا آخر میں جا کر 20 کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اب عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ طاق راتیں ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ واقعی یہی ہے کہ 20 کے بعد 21 ہی پہلے آتی ہے، مگر جو راوی ہیں نا اس حدیث کے کہ لوگوں یہ طاق راتوں میں تلاش کرو، انہوں نے ایک عجیب بات کہی جو ہم نہیں ویسے سمجھ سکتے تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور اسی لیے امام ابن حزم نے المحلہ میں بھی یہ بیان کیا، مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فیض الباری میں نقشہ بنایا کہ اس کا فیصلہ ہوگا جب آخر ہوگا رمضان، چاند نکلے گا پھر پتہ چلے گا۔ اگر 29 کا ہوا تو صحابی نے بیان کیا کہ یہی طاق راتیں ہیں، پھر 21، 23، 25، 27 اور 29، اور اگر 30 کا ہوا نا پھر گنتی ادھر سے شروع ہوگی، کیا 30 پہلی، 28 دوسری اور 26، 24، 22۔ اس کے بعد ابن حزم کہتے ہیں یار ہماری عقل تو واقعی یہی کہتی تھی، مگر صحابی نے اپنی حدیث کی جو وضاحت کی اس کے بعد ہم نہیں دخل دے سکتے، یہ پھر ساری راتیں طاق بڑھ گئی۔ فیصلہ ہوگا آخر میں جا کر کہ 30 کا ہے تو گنتی 30 کی طرف سے وہ ایک ادھر سے ادھر آئے گا، اور اگر ہوگا 29 کا بات بڑی اہم ہے جی، یعنی پھر تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ ساری راتیں طاق ہو سکتی ہیں، یہ آخر میں اس کا پتہ چلے گا۔ ان ساری راتوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی یہ بات کرے، اور اس کے لیے آپ یہ بات سن لینا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے ہمیں ایک بشارت دی ہے، اور جس کو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے اتنا تو کر لو لیلۃ القدر پالو گے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اللہ کہتا آدھی رات تک جاگنے کا ثواب لکھ دو، اور اگر فجر بھی پڑھ لی جماعت سے ساری رات جاگتا رہا۔ وہ کہتے ہیں اتنا ہی کر لو، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لو تم نے لیلۃ القدر پالی، یہ کم از کم ثواب حاصل کرنے کا ایک طریقہ۔ دوسری بات یہ اور نہیں تو تہجد ہی پڑھ لے، اس سے زیادہ یہ بے شک تھوڑا سا سو بھی لے، زیادہ جاگ لے، ساری رات جاگنے کا نہیں کوئی حکم، تھوڑا سا آرام بھی کر سکتے ہیں۔ نیت یہ رکھے کہ اللہ ان راتوں میں آپ نے چھپایا ہوا انعام کا وعدہ ہے، ہم بے کسوں کو دے دیں۔ نہیں، آج کل تو مولانا یہی سنتے تھے کہ 21، 23، 25، 27 ہی صرف طاق راتیں ہیں، تو آپ نے تو نئی بات بتا دی کہ 22، 24، 26، 28۔ ہاں یہی تو طاہر صاحب ہم بھی سمجھتے، یہ نہیں کہ ہم نہیں سمجھتے تھے، مگر جب صحابی رسول نے بالکل خود وضاحت سے بیان کیا اور ہر محلہ میں وہ ساری بحث دیکھی، شرح بخاری میں مولانا شریف انہوں بیچاروں نے دکھایا کہ اگر 30 ہوگی تو ادھر سے گنتی شروع ہوگی، اگر 29 ہو گئے تو ادھر سے چلے گی، اس لیے ساری راتوں میں لوگوں چاہیے کوشش کریں۔ جی السلام علیکم۔ لیلۃ القدر یہ طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے یا 27ویں کی رات ہوتی ہے؟ نہیں، طاق راتوں میں میرے بھائی تلاش کی جاتی، 27ویں کی کوئی تعین نہیں، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، کئی نیک لوگوں نے 27ویں رات بھی دیکھی ہے، 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، بدلتی رہتی ہے، اس لیے ان سب راتوں میں حضور نے فرمایا طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مگر طلاق یہ اوتار جو ہے نا طاق، ان کے بارے میں کل بھی کہا، طاہر صاحب بھی کچھ حیران ہوئے، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مولانا شاہ کہ طاق ہم نہیں ان کو گن سکتے جن کو ہم گنتے ہیں، یہ حساب نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے جب راوی نے کہا کہ آپ بتائیں کہ طاق کیا، کیونکہ تم اصحاب رسول زیادہ جانتے ہو، انہوں نے کہا اللہ کے بندے اگر 29 کا ہوگا نا پھر یہ ہوگا 21، 23، 25، 27 اور 29، اور اگر مہینہ 30 کا ہو گیا پھر 30، 28، 26، 24، 22۔ اس لیے یہ 10 راتیں ہی نا کوئی پتہ نہیں، پھر حساب ادھر سے شروع ہوگا۔ 10 راتوں میں تلاش کی جاتی ہے، 10 راتوں میں بات کریں، اللہ کو یاد کریں، 10 راتیں زندگی میں کچھ زیادہ ہیں، اتنی بڑی دولت ملنی ہے، کر لیں کوشش۔ جی بہت شکریہ بھائی آپ۔ طاق راتوں کے بارے میں ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ کون؟ جی طاق راتوں میں سے کون سی جو رات ہے لیلۃ القدر ہے؟ وہ طاق ہے، جی 27ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں، 21ویں ہے؟ جی بھئی ہے تو طاق رات، اب اس کی تعین میں اختلاف ہو گیا کہ طاق کس کو شمار کریں۔ جی کچھ تو ایسے ہوگا جیسے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 29 کا مہینہ تو پھر پہلی طاق ہوگی 20، انہوں نے 20 کو لیا کہ پہلی وہ، کیونکہ آخری 10 راتیں لینی ہیں، وہ کہتے ہیں آخری 10 بنی 29 سے لے کر 20 تک، 20 پہلی، پھر 22، پھر 24، پھر 26، پھر 28، یہ بنی۔ اگر مہینہ ہو گیا 30 کا تو پھر جیسے عام ہی ہے کہ 21 سے شروع ہوگی، 10 پوری ہو جائیں گی۔ اور مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے الٹ کہا کہ 10 جو ہے نا وہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت لی کہ صحابی رسول نے کہا اگر 30 ہوئے تو پھر 30 پہلی، 28 دوسری، 26 ادھر سے آئیں گے، اور اگر ہوئی 29 پھر ادھر سے 21 سلسلہ چلے گا۔
تو بات یہ ہوئی کہ ان 10 راتوں میں کوشش کر لیجیے. صاحب اس رات کی کوئی نشانی ہے کہ نشانی تو جو آپ نے فرمائی اس سے کوئی طے ہوتا تو قصہ ختم نہ ہو جاتا کہ صبح سورج نکلتا اس کی شعاعیں نہیں ہوتی اور رات جو ہے وہ صاف ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی ستارے گرتے ہیں نہ کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہے. مگر یہ علامتیں اتنی واضح ہوتی نا تو پھر میرے بھائی امت ایک بات پر متفق ہو جاتی، کوئی نہیں پلے پڑا کسی کے. بس یہی ہے کہ آخری 10 راتوں میں آپ تلاش کریں. یہ بات ہے کہ رات صاف ہوگی اور سورج کی روشنی مدم ہوگی صبح. سورج کی روشنی جو ہے نا کافی دیر تک وہ تھال کی طرح ہی ہوگا، شعاعیں نہیں ہوں گی. یہ چیزیں بیان تو کی ہیں آپ نے، مگر اس کے باوجود دیکھتے ہیں کبھی وہ 21 کو آپ کے زمانہ میں آئی، کبھی 23 کو ہوئی، 27 کو بھی لوگوں نے کہا. کوئی فیصلہ کن بات نہیں، اللہ نے اس کو مبہم ہی رکھا تو لوگ کوشش کرتے رہیں، اللہ اجر دے گا. سوال آپ کا یہ کہ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو رات کا وقت تھا یا دن کا تھا اور تاریخ کیا تھی؟ یہی سوال ہے نا میرے بھائی جی شان؟ یہی سوال. تو وقت تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، رات کا وقت تھا جب وحی نازل ہوئی. اور رات بھی رسول کریم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ وہ 24ویں رات تھی جب مجھ پر نزول وحی ہوا. یہ حضرت واصلہ ابن اسقر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بالکل ٹھیک ہے. مگر رات بدلتی رہتی ہے، رات ایک جگہ کھڑی نہیں، اب وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. 24ویں رات تھی. ہاں 24ویں، اس کا تو صحیح حدیث میں ذکر آتا کہ وہ 24ویں رات تھی اور اسی کا نام پھر لیلۃ القدر ہوا. جی نہیں، اس سال اس رات تھی نا، مگر جب بتایا گیا کہ وہ منتقل ہوتی رہتی، آگے پیچھے ہوتی. بلکہ بہت سے ایسے نیک لوگ علماء ہیں ذیشان صاحب جنہوں نے رمضان کے علاوہ بھی باقی مہینوں میں دیکھی، ان کو انوار اور تجلیات نظر آئے. اسی لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ رمضان میں پورے سال میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں سارا سال تہجد پڑھو لیلۃ القدر مل جائے گی. زیادہ امکان رمضان میں. رمضان کے بارے میں قرآن نے جو کہا وہ صرف اس سال بائی چانس مہینہ میں، یہ نہیں کہ اسی میں ہوتی ہے. یہ واضح بات کہیں نہیں آئی، اس لیے جھگڑا ہی ہے. ایسے 24 تاریخ 24 جو ہے نا وہ آپ نے بتائی. اس حدیث میں لمبی بات بتائی کہ تورات اس تاریخ کو اتری، زبور اس کو اترا، رمضان میں انجیل اس تاریخ کو اتری، اور مجھ پر قرآن 24ویں رات. جی ذیشان بھائی بہت کہ یہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے یہ رات رمضان شریف میں لوگ کہتے ہیں جی آخری عشرے میں آتی ہے. جی تو اس میں کل مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سارے سال میں بھی کسی وقت آ سکتی ہے، یہ تہجد پڑھنی چاہیے، کسی وقت بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے. جی تو یہ 2 مختلف رائے اس وقت ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کے بارے میں ذرا اظہار خیال فرمائیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اصل میں یہ بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے مخفی رکھا، اس کے رسول کو بھی علم دیا گیا، مگر آپ بتانے کے لیے آئے لوگ جھگڑ پڑے، وہ بات اسی طرح پوشیدہ رہ گئی. اب بس یہ اندازہ ہی ہے نا کہ زیادہ لوگوں نے خواب دیکھے پچھلے حصے میں، تو آپ نے فرمایا تمہارے خواب متفق ہو گئے ہیں، اس لیے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. اب کچھ لوگ تو اس پر جم گئے کہ یہ ساری دنیا کے لیے جنرل لا ہے، قیامت تک کے لیے. کچھ نے کہا نہیں یار بات خوابوں کی تھی، اس سال لوگوں نے خواب دیکھے تھے جو پہلے فکرہ آتا کہ تمہارے خواب متفق ہو گئے، اس سال آپ نے کہا یہ قیامت کے لیے نہیں ہے. تو وہ قول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا کہ جو سارا سال قیام کرے تہجد پڑھے اس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مسلک پر ہیں. بڑے بڑے اولیاء اور اللہ کے صالح بندوں نے دیکھی کیا دوسرے مہینوں، انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے وہ انوار و برکات دیکھے. وہ کہتے ہیں اس سال رمضان میں تھی جب قرآن اترا، یہ اتفاق تھا، یہ کہیں نہیں آیا کہ وہیں رہتی ہے، سال میں گھومتی رہتی. تو یہ بھی ایک قول ہے جو میں نے ذکر کیا. اگر کسی کا پر اطمینان نہیں وہ دوسری بات کوئی مانتا تو بہت عالم یہی کہتے ہیں کہ وہ رمضان کے آخری دنوں میں تاکہ اس پر رہے، کوئی ایسی بات نہیں، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. مگر امام ابن حمام کی جو بحث ہے نا فتح القدیر میں، اس کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا ساری حدیثوں کو اچھی طرح پڑھ لو، وہ سال کی بات نظر آئے گی. اس سال حضور نے کہا ہمیشہ کے لیے، کہیں نہیں یہ فرما دیا. یہ بات علم والے لوگوں کے لیے میں نے عرض کر دی، پڑھ کر دیکھ لیں. کیا نشانیاں ہوتی ہیں جی شب القدر کی؟ نشانیاں تو جو ہے ان سے اگر فیصلہ ہوتا میرے بھائی تو بات طے نہ ہو جاتی. کہیں آتا ہے کہ اس دن سورج نکلتا تو دیر تک اس کے ساتھ شعاعیں نہیں ہوتی،
کہیں ہوتا ہے کہ بھئی رات وہ صاف ہوتی ہے، نہ اس میں سارے گرتے ہیں، نہ کوئی بارش ایسی چیز بھی نہیں ہوتی گڑبڑ والی. یہ چیزیں بس اندازے ہی ہیں نا، فرمائے گئے مگر سے کوئی طے نہیں ہوئی بات. خود حضور کو بھی نہیں پتا چلا، لوگوں کو بھی نہیں پتا چلا. یہ نشانیاں کوئی واضح کرتی ہیں تو ابن حزم کہتے ہیں یار حضور کو اور صحابہ کو پتا نہ چل جاتا، کوئی پتا نہیں چلتا کہ کیا یہ کیا. باطنی طور پہ انسان روحانی طور پہ کیسے محسوس کرتا ہے کہ میں لیلۃ القدر پائی؟ بس جو نیک لوگ ہیں نا جنہوں نے زیادہ بات کی ان کا تو بھائی یہی وہ کہتے ہیں ہمیں تو روشنیاں بھی نظر آتی ہیں، ہم تو بہت سی عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. کیوں کہیں کہ وہ غلط کہتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے ہر بندے پر. کئی لوگوں نے بتائی، شیخ الاکبر نے اب بہت جگہ فرمایا کہ میں نے اس مہینے میں بھی دیکھی، اس مہینے میں بھی. تو یہ ایسا تو نہیں کہ کسی شخص کو کسی رات نظر آئی ہے اور کسی کو کسی اور رات؟ اس کا بھی کوئی ڈر نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری جوڑی بھر دے، ہو سکتا کسی کو کسی دن مل جائے. اللہ کا فضل کوئی محدود تو نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے اسے اوپن چھوڑا ہے. ہاں اوپن چھوڑا. اتنا کوئی کوشش کرنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے. ہاں جی بہت شکریہ بھائی.